نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم وعلى آله الطيبين الطاهرين المطهرين وصحبه الكرام المتقين المخلصين المكرمين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. صدق الله مولانا العظيم. معزز مشائخ علماء کرام، اساتذہ و معلمات، اور بالخصوص حضرات معتکفین و معتکفات، آج کا موضوع انشاءاللہ تعالی وہ ہے رویہ احسان، اور اس کے ساتھ ایک توضیحی چھوٹا سا جملہ کہہ دوں جو لکھا جائے گا خطابات کے عنوان کے طور پر، اور وہ موضوع ہے ہر ایک کے ساتھ بھلائی۔ یہ آج کا موضوع ہے ہمارا۔ اس کے لیے میں نے قرآن مجید سے سورہ المائدہ کی آیت نمبر 93 تلاوت کی ہے۔ المائدہ ورس 93۔ اس میں ذکر ہے صحابہ کرام میں ان لوگوں کا جو پچھلی زندگی کفر کی، شرک کی، اسلام قبول کرنے سے پہلے دور جاہلیت کی زندگی ترک کر کے آ گئے تھے، یا بعض اسلامی احکام کے اترنے سے پہلے کی زندگی کے بارے میں انہیں تشویش رہتی تھی، فکر مندی رہتی تھی۔ یہ فکر مندی بھی ایمان کی علامت ہے۔ حالانکہ جب اسلام کا، شریعت کا، قرآن کا حکم کسی چیز کو منع کرنے کا، حرام ڈکلیئر کرنے کا، کسی چیز سے روکنے کا نازل ہی نہیں ہوا تو وہ چیز شرعاً حرام نہیں تھی۔ ایک سمپل سی بات ہے، اللہ نے جب تک ایک چیز کو منع نہیں فرمایا تو وہ حرام نہیں ہے۔ حرام وہ چیز اس دن سے ہوتی ہے جب اس کی حرمت کا حکم نازل ہوتا ہے۔ جب اللہ اور اللہ کا رسول کسی چیز کو حرام ڈکلیئر کرتے، منع کر دیتے، نہیں آ جاتی، اس سے آنورڈ وہ چیز ممنوع ہے۔ اور جب تک اللہ اور اللہ کے رسول نے حکم صادر نہیں فرمایا کہ یہ نہ کرو، یہ نہ کھاؤ، یہ نہ پیو، یہ کام منع ہے، حرام ہے، تو جب تک اللہ پاک نے ایسا کوئی حکم صادر نہیں فرمایا، جب شراب حرام نہیں ہوئی تھی مثلا، تو جو لوگ پیتے تھے تو انہیں اس وقت پینے کا کوئی گناہ نہیں تھا، کیونکہ اللہ نے اس کو حرام ڈکلیئر نہیں کیا، اللہ کے رسول نے اس فعل کو حرام ڈکلیئر نہیں کیا۔ اسی طرح ہے جیسے نماز فرض نہیں ہوئی تھی، نماز کا حکم نہیں اترا تھا، تو لوگ نماز آف کورس نہیں پڑھتے تھے، انہیں پتہ ہی نہیں تھا، تو اس کو تارک صلاۃ نہیں کہہ سکتے، کس نے نماز نہیں پڑھی، نہیں، نماز فرض ہی نہیں ہوئی تھی، حکم ہی نہیں آیا تھا۔ جب تک روزے فرض نہیں ہوئے تھے، حکم نہیں آیا تھا، تو لوگ اگر روزے نہیں رکھتے تھے تو انہیں تارک صوم تو نہیں کہتے۔ سو اسی طرح ہر حکم پر امر ہو یا نہیں، اس پر اس کا اطلاق کر لیں۔ اب جو بات کہنا چاہتا ہوں تفصیل میں گئے بغیر، تو جو لوگ مسلمان ہوئے تھے اور جب اسلام کے احکام نازل ہو گئے اور اس عمل کے کرنے کے اوپر وعید شدید نازل ہو گئی، تو جو اہل ایمان تھے ان کا ایمان اتنا قوی تھا کہ انہیں تشویش اور فکر اور پریشانی لائق رہتی تھی کہ جو زندگی گزر گئی اس کا کیا بنے گا۔
اس کی ایک مثال اور دے دیتا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ہجرت مدینہ فرمائی تو 18 ماہ تک، 1.5 سال تک آپ نماز پڑھاتے تھے مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کر کے، القدس جس کو آپ عمومی طور پہ بیت المقدس کہتے ہیں ہم لوگ، تو بیت المقدس کی طرف چہرہ انور کر کے نماز پڑھاتے تھے، وہ قبلہ تھا۔ اور یہ عمل 1.5 سال قائم رہا ہجرت مدینہ کے بعد بھی۔ پھر حکم آ گیا، قرآن مجید کی معروف آیت ہے، اب ہمیشہ سنتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها۔ پھر حکم آیا فول وجهك شطر المسجد الحرام۔ آقا علیہ السلام کی خواہش تھی، آپ اللہ سے اجازت چاہتے تھے کہ امر آ جائے کہ میں کعبہ مکہ کو قبلہ بنا دوں، سو اللہ نے حکم کر دیا، تو مسجد حرام کی طرف، کعبہ کی طرف چہرہ اقدس پھیر۔ اب صحابہ کرام میں سے جو لوگ وفات پا گئے تھے تحویل قبلہ کا حکم اترنے سے پہلے، اور وہ بیت المقدس کی طرف ہی منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، وفات ہو گئی، تو کئی لوگوں کو اس کی تشویش ہوئی، قبلہ تو اب یہ ہو گیا ہے کعبہ معظمہ، تو جو لوگ اس کعبۃ اللہ کی طرف، مسجد حرام کی طرف منہ کر کے نماز ہی نہیں پڑھ سکے اور بیت المقدس کی طرف پڑھتے رہے، وفات پا گئے، ان کی نمازوں کا کیا ہوگا؟ اللہ پاک نے حکم نازل فرما دیا، ما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اللہ پاک تمہارا ایمان یعنی تمہاری نمازیں اور تمہارے اعمال ضائع کرنے والا نہیں ہے۔ اس وقت حکم کعبہ کی طرف منہ کرنے کا نہیں آیا تھا، وہی قبلہ تھا بیت المقدس، سے ان کی نمازیں قبول ہوئی۔ اب کعبہ اور مسجد حرام کی طرف جس دن حکم اترا کہ اس طرح منہ کر کے نماز پڑھو، تو اس کے بعد یہ قبلہ بنا نا۔ قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ جب ایک حکم نازل ہوتا ہے شریعت میں، قرآن مجید کا، یہ حدیث نبوی سے، اس لمحے سے وہ حکم نافذ العمل ہوتا ہے اور حکم شرع بن جاتا ہے، امر ہو یا نہیں، کرنے کا حکم ہو یا منع کرنے کا، یہ قاعدہ ہے۔ جن کو پہلے زمانے کی بات یاد آئے اور تشویش میں مبتلا کرے، پریشان کرے کہ کیا بنے گا، جب ایک چیز منع نہیں تھی تو وہ پیتے رہے یا وہ عمل کرتے رہے، کیا بنے گا، تو ایسی تشویش، ایسی پریشانی، ایسا فکر، یہ خود علامت ایمان ہے، یاد رکھیں۔ کیونکہ ایمان ہے تو اسے یہ خیال آ رہا ہے، فکر آ رہی ہے اپنی آخرت کی، اپنے عمل کے قبول ہونے یا قبول نہ ہونے کی، یا اللہ کی بارگاہ میں گناہ ہونے یا گناہ نہ لکھے جانے کی۔ یہ جو فکر آتی ہے، یہ خوف پیدا ہوتا ہے، یہ فکر، یہ خوف، یہ اٹ سیلف ایمان ہے۔ ہم اپنی زبان میں لفظ ایمان استعمال کرنے کی بجائے روز مرہ کے الفاظ میں بہت سی چیزوں میں کہتے ہیں کہ اس کا ضمیر مردہ ہو گیا ہے، اور ضمیر مردہ ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ گناہ کرتا ہے مگر اس پہ گناہ کرنے کے اوپر اسے شرم بھی نہیں آتی، اسے گناہ کا احساس بھی نہیں ہوتا، یہ بھی خیال مٹ گیا ہے اس کے ذہن سے کہ یہ میں گناہ کر رہا ہوں، ظلم کر رہا ہوں، جھوٹ بول رہا ہوں، غیبت کر رہا ہوں، زیادتی کر رہا ہوں، ناانصافی کر رہا ہوں، بدتمیزی کر رہا ہوں، کسی کا دل دکھا رہا ہوں، یعنی گناہ کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، اور اس کی پرواہ بھی نہیں، خیال بھی نہیں کہ میں گناہ گار ہوں۔ عرف عام میں کہتے ہیں کہ اس کا ضمیر مردہ ہو چکا ہے، اور جس کا ضمیر ہماری اصطلاح میں زندہ ہوتا ہے تو اس میں ضمیر اس کو ملامت کرتا ہے، اولاً اسے گناہ کرنے سے روکتا ہے، منع کرتا ہے کہ یہ غلط ہے، یہ ناجائز ہے، یہ حق تلفی ہے، یہ ناانصافی ہے، یہ گناہ کا کام ہے، یہ ظلم ہے، اللہ نے منع کیا، اللہ کے رسول نے منع کیا، جہنم کی طرف لے جائے گا، میرے اعمال برباد کرے گا۔ تو اس وجہ سے اول تو ضمیر اس کو روکتا ہے، اور ضمیر جو جنم لیتا ہے وہ ایمان سے جنم لیتا ہے یا اصل فطرت انسانی جیسے جنم لیتا ہے۔ یہ دو چیزیں کہ انسان کی جو اصل فطرت ہے وہ بھی خیر اور شر میں، نیکی اور بدی میں، اچھائی اور برائی میں، عدل اور ظلم میں فرق سکھاتی ہے، بتاتی ہے، اصل انسانی فطرت۔
اگر اس کو کسی نے خراب نہ کر دیا ہو، اور ثانیاً پھر ایمان انسان کو متوجہ کرتا ہے، رہنمائی کرتا ہے۔ تو یہ تو آدمی اصل فطرت سے ہٹ گیا ہے کہ گناہ اور ظلم کرتا ہے اور اس کا احساس بھی نہیں ہے، یا اس کے اندر شمع ایمان بجھ گئی ہے، ایمان کا چراغ بجھ گیا۔ اب یہ اس پس منظر میں بات ہے، تو ان کا جواب دیا باری تعالیٰ نے کہ اللہ کا حکم نازل ہونے سے پہلے جو بیت گیا اس کا فکر نہ کرو، اگر بعد میں آپ نے پرہیزگاری اختیار کر لی ہے، آپ گناہ سے بچنے لگ گئے ہیں، بعد میں آپ نے گناہ کو چھوڑ دیا ہے اور اب صحیح معنی میں ایمان لے آئے ہیں اللہ کے حکم پر، مان لیا اللہ کے حکم کو، اور پھر فرمایا اور پھر عمل صالح کو اختیار کر لیا ہے، عمل صالح، تو تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں، پچھلی زندگی معاف کر دی جاتی ہے۔ اب اس کے بعد اللہ رب العزت نے درجہ بدرجہ بیان کیا ہے۔ اب یہ دیکھنے کی بات ہے کہ ایک بار ایمان کا ذکر آ چکا، اس کے ساتھ عمل صالح کا ذکر آ چکا، تقویٰ کا ذکر آ چکا، ایمان بھی، عمل صالح بھی اور تقویٰ بھی مذکور ہو گئے۔ اس کے بعد اسی آیت کریمہ میں اگلے سٹیپ پر پھر ریپیٹ کیا جا رہا ہے، فرمایا ثم اتقوا وآمنوا، پھر تقویٰ اختیار کیا اور ایمان لائے۔ میں اس کی تفسیر میں نہیں جا رہا، تفسیر میں ہر لفظ اور موقع کے الگ مرحلے ہیں، آپ کو اجمالاً بات سمجھا رہا ہوں۔ تو ایمان کے بعد پھر اسی آیت میں دوبارہ ایمان کا ذکر کیا، تقویٰ کے بعد پھر تقویٰ کا ذکر کیا، عمل صالح کے بعد پہلے فرمایا تھا لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لے آئے ہیں اور عمل صالح کرتے ہیں ان پر کوئی گناہ نہیں، اگر وہ تقویٰ پہ رہیں، ایمان پر قائم رہیں اور عمل صالح کو قائم رکھیں۔ اب آپ نے دیکھا ایک ہی آیت کریمہ ہے اور اسی کے اندر ایمان کا ذکر ہے، پھر عمل صالح کا ذکر ہے، پھر تقویٰ کا ذکر ہے۔ دو لفظ بیان ہونے کے بعد پھر ایمان کا ذکر، پھر عمل صالح کا ذکر، پھر تقویٰ کا ذکر۔ اس سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ جو میں سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ایمان کا سفر کبھی ختم نہیں ہوتا، ایمان ہمیشہ روبہ ترقی رہتا ہے، مومن کا ایمان، مومن کا ایمان۔ اس لیے ایک ہی مقام پر بار بار ایمان کا ذکر کرنا، اس کا ریلیونس یہ ہے کہ مومن کا ایمان ایسا نہیں کہ لایا اور وہاں رک گیا، نہیں، اس میں ترقی ہوتی رہتی ہے، ترقی ہوتی رہتی ہے، اور جب ترقی ہوتی ہے تو اس کی لیمٹ ہی کوئی نہیں۔ اس طرح عمل صالح، نیک عمل، اس میں ترقی ہوتی رہتی ہے، ہر شخص کے ایمان کے حال کے مطابق اس سے عمل صالح کا درجہ بھی الگ مطلوب ہے۔ اے بی سی ڈی 4 آدمی بیٹھے ہیں، اے کے لیے ایک مرتبہ عمل صالح کا سفیشنٹ ہے، بی کے لیے سفیشنٹ نہیں ہے، اسے اس سے اوپر کا عمل صالح کرنا چاہیے، اس کا درجہ اونچا ہے، اس کے پاس علم زیادہ ہے، معرفت زیادہ ہے، فقہ زیادہ ہے، ایمان زیادہ ہے، مرتبہ زیادہ ہے۔ پھر ایک نے تقویٰ کیا، دوسرے کا تقویٰ اس سے پورا نہیں ہوتا، اس تقویٰ سے اوپر دوسرے کا تقویٰ اور اوپر جانا چاہیے۔ اور یاد رکھ لیں عمل صالح میں اگر آپ فوکس اللہ کی ذات پہ کر دیں، کسی بھی نیک عمل میں اللہ کی ذات پہ فوکس کر دیں کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور میں اللہ کی نظر سے غائب نہیں ہوں اور اللہ کے معائنہ اور مشاہدہ میں ہوں، اور اپنے دل کے حال کو اس تصور کے ساتھ اس کی نگرانی کرے، اس کی نگہبانی کرے، محافظت، حفاظت کرے، اور اگر حفاظت کرے تو یہ عمل صالح، یہ تقویٰ ہو جاتا ہے، اس مراقبہ کے ساتھ، اس نگہبانی کے ساتھ یہ تقویٰ بن جاتا ہے۔ تو اس لیے ایمان کو بیان کیا، اس کے ساتھ عمل صالح کو بیان کیا، اس کے ساتھ تقویٰ کو بیان کیا، یہ تینوں چیزیں آپس میں جڑی ہوئی ہیں اور یہ آپ کے درجے کو اوپر لے کے جاتی ہیں۔ یہ بیان کر کے اس کے بعد پھر فرمایا ثم اتقوا وآمنوا،
پھر تیسری بار ذکر آ رہا ہے، تیسری بار ایک ہی آیت، پھر تقوی اختیار کیا اور آمنو، یعنی ایمان پھر اس درجے کے مطابق اور آگے بڑھا کے لے گئے۔ جو تقوی بڑھتا چلا جاتا ہے تو ایمان کا درجہ بلند ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس طرف جو ایمان کا درجہ بلند ہوتا ہے اسی طرح تقوی بلند ہوتا چلا جاتا ہے، اعمال صالحہ بلند ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اب ثم اتقوا آمنو کہہ کر اب چوتھی بار پھر ارشاد فرمایا ثم اتقوا، پھر تقوی اختیار کرتے ہیں۔ یہ اس کا میں نے خلاصہ سمجھا دیا کہ ایمان، دوسرا نیک عمل، تیسرا تقوی، یہ ایسی چیزیں ہیں کہ ہر وقت ان میں ارتقاء رہتا ہے، ترقی رہتی ہے، درجہ بدرجہ بلندی رہتی ہے، کہ مومن ایمان، عمل صالح اور تقوی کے باب میں کبھی ایک جگہ سٹیٹک نہیں ہوتا، رک نہیں جاتا کہ اس نے جو کرنا تھا کر لیا۔ اسی طرح علم ہے، ہر نیکی کی مثال یہی ہے، ہر نیکی کی مثال یہ ہے، نیکی اگر کی اور اس جگہ رک گئی اور بندے کو فکر نہ ہوئی کہ میں اس کو اور اونچا کروں، اور اونچے درجے پہ لے جاؤں، اور اونچے درجے پہ لے جاؤں، تو وہ نیکی پھر نیکی نہیں رہتی۔ اور یہ اسی وقت پاسبل ہوتا ہے کہ جب اس کی فکر دامن گیر رہے، تو پھر تقوی اختیار کیا۔ اور یہ بیان کر کے تین بار 4 بار سب چیزوں کو، ایمان کو، عمل صالح کو، تقوی کو ریپیٹڈلی بیان کر کے اس کے بعد فرمایا وَأَحْسَنُوا۔ احسنو کا عام طور پہ جو ترجمہ کرتے ہیں وہ ہے کہ اور نیکی کی، مگر یہ لفظ ہے جو آج کا موضوع ہے، نیکی کی، بھلائی کی، مگر اس کا اصل لفظ ہے اور احسان کیا۔ احسان حقیقت میں ایک ایسا لفظ ہے قرآن مجید کا، حدیث نبوی کا، کہ کوئی اردو زبان میں کوئی لفظ اس کے صحیح ترجمے اور مفہوم کو بیان کرنے کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ انگلش میں اس کو ایکسیلنس کہہ دیتے ہیں، میکسیمم، کوئی رائچسنس کہہ دیتا ہے، کوئی محسن کو ورچوس کہہ دیتا ہے، کوئی پائٹی کہہ دیتا ہے، اس سے بندہ پائس ہو گیا، ورچوس ہو گیا، رائچس ہو گیا۔ میکسیمم اس کے عمل کو ایکسیلنٹ کہہ دیا، گڈ سے بھی بیٹر درجے سے بھی اوپر ایکسیلنٹ کہہ دیا۔ تو یہ الفاظ ہیں جو اشارہ دیتے ہیں، مگر احسان کے اصل معنی اور مراد کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ حقیقت میں ہے یہ بھلائی، مگر بھلائی کا آخری درجہ، بڑا بلند ترین درجہ، اس کو احسان کہتے ہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں ایمان کا ذکر کیا، پھر عمل صالح کا ذکر کیا، اس کے بعد پھر تقوی کا ذکر کیا۔ آپ دیکھیں احسان کو کس مقام پر جا کے لایا اللہ، کس جگہ پہ جا کے بیان کیا ہے۔ پہلے ایمان کو، پھر عمل صالح کو، اس کے بعد پھر تقوی کو، پھر ایمان کو، پھر عمل صالح کو، اس کے بعد پھر تقوی کو، پھر ایمان کو، پھر تقوی کو۔ 8 مرتبہ یہ درجات، ایمان، تقوی، عمل صالح کے بیان ریپیٹڈلی کرنے کے بعد 9ویں مقام پر جا کر فرمایا وَأَحْسَنُوا، 9ویں منزل ہے، اس کو احسان کا درجہ دیا۔ جب ایمان اپنے آخری منزل پہ پہنچتا ہے، عمل صالح آخری منزل پہ پہنچتا ہے، تقوی آخری مقام پر پہنچتا ہے، تو اس وقت بندے کی دل و دماغ کی، قلب کی، اس کے عمل کی، اس کے اخلاق کی، اس کی نیت کی جو حالت ہوتی ہے وہ حالت احسان ہوتی ہے۔ اس میں بھلائی اور نیکی وہ عروج پر پہنچ چکی ہوتی ہے۔ آسنو کر کے اب فرمایا واللہ یحب المحسنین، 10واں مقام یہ دیا کہ پھر وہ بندہ محسن ہو جاتا ہے، اور اللہ پاک جو لوگ محسن ہو جائیں ان سے محبت کرتے ہیں۔ یہ ہے محسن، یعنی احسان، جس کو میں نے عرف عام میں سمجھایا، اور وہ احسان کا مفہوم کیا ہے؟ ہر ایک سے بھلائی۔ اب اگر آپ اس کو سادہ طریقے سے سمجھنا چاہیں کہ اتنا بڑا درجہ احسان کا، کہ ایمان بھی ترقی کر کے ادھر ہی جا رہا ہے، عمل صالح بھی ترقی کر کے ادھر ہی جا رہا ہے، تقوی بھی ترقی کر کے ادھر ہی جا رہا ہے، اور یہ سارے مرتبے ترقی کرتے 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 جس منتہائے کمال پہ پہنچتے ہیں اس کو احسان کہتے ہیں۔ اس کے ساتھ میں ایک حدیث نبوی بھی ایڈ کر دوں
آقا علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک، معروف حدیث ہے، بخاری اور مسلم کی متفق علیہ، حدیث جبریل کہتے ہیں اس کو، اور حدیث احسان بھی کہتے ہیں۔ وہ آپ نے ہمیشہ سنی ہے، جس میں جبرائیل امین آ کے صحابہ کرام کی موجودگی میں سوال کرتے ہیں، یا رسول اللہ اسلام کیا ہے؟ آپ جواب عطا فرماتے ہیں۔ ہم جو ارکان خمسہ بولتے ہیں اسلام کے، وہ بیان کر دیتے ہیں، توحید و رسالت کی شہادت، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ پھر پوچھتے ہیں ایمان کیا ہے؟ پھر آقا علیہ السلام ارکان ایمان بیان فرما دیتے ہیں۔ تیسرا سوال کرتے ہیں احسان کیا ہے؟ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ احسان کا درجہ ایمان سے بھی بلند اور اسلام سے بھی بلند، اور بلند اس معنی میں نہیں کہ یہ ان سے الگ کوئی چیز ہوتی ہے، یعنی یہ اسی کا آخری نقطہ کمال ہے، اسلام کا، ایمان کا آخری نقطہ کمال احسان۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا احسان کے بارے میں، اس کی تعریف آگے تذکرہ آ جائے گا، اسی کو میں اگلے موقع پر کوٹ کرتا ہوں۔ وہاں بندہ اپنے اس حال کا محافظ اور نگہبان ہو جاتا ہے، اور یہ اس لیے احسان کو ترجمے کے طور پہ میں نے آج موضوع بنایا، ہر ایک سے بھلائی، کہ جب بندہ پیکر احسان ہو جائے، یہ بات سمجھنے والی ہے، پیکر احسان، تو وہ بھلائی کا چشمہ بن جاتا ہے، فاؤنٹین بن جاتا ہے بھلائی کا، اس کے وجود سے بھلائی ہی بھلائی نکلتی ہے، وہ بولے گا اس کے کلام کے ہر لفظ میں بھلائی ہوگی، اس کا کسی کو دیکھنا بھلائی ہے، بولنا بھلائی، سننا بھلائی، کسی کی طرف ہاتھ بڑھانا بھلائی، چلنا بھلائی، سوچنا بھلائی، چاہنا بھلائی، کسی کو منع کرنا بھلائی، سمجھانا بھلائی، پڑھانا بھلائی ہے، واعظ کرنا، خطاب کرنا بھلائی ہے، سفر کرنا بھلائی، وہ سراپا بھلائی بن جاتا ہے۔ تو جب بندہ مرتبہ احسان پہ پہنچتا ہے اور محسن ہوتا ہے، تو محسن کا مطلب ہے سراپا بھلائی، یعنی اس شخص کے وجود سے، اس کے ہاتھوں سے، اس کی زبان سے، اس کی سوچ سے کسی کے ساتھ کوئی شر اور کسی کے ساتھ کوئی نقصان اور بدی ہو ہی نہیں سکتی، ختم۔ اس کی زندگی سے شر کے جو منابع ہیں وہ بند ہو چکے ہوتے ہیں، یعنی اس کی زندگی میں بھلائی کا ایسا چشمہ کھل جاتا ہے، ایسا چشمہ کھل جاتا ہے کہ اس سے صادر ہی نہیں ہو سکتا ظلم، گناہ، کسی کے ساتھ نا انصافی، زیادتی، حق تلفی، جھوٹ، غیبت، چغلی، شکایت، کسی کو نقصان پہنچانا، اس کی جان کو، اس کی مال کو، اس کی عزت کو، اس کی شہرت کو، اس کے دل کو دکھ پہنچانا، ایسے عمل اس سے صادر ہی نہیں ہو سکتے۔ تو جب ایسے عمل اس سے صادر ہی نہ ہو سکیں، اس وقت کہتے ہیں کہ یہ سراپا بھلائی ہے، اور یہ ہر ایک سے بھلائی کرنے والا ہے، اور یہ سراپا احسان ہے، اور اس کا درجہ اللہ کے ہاں محسن کا درجہ ہے، محسنین میں شمار ہو گیا۔ اب یہ چیز کیسے ہوتی ہے؟ قرآن مجید کی ایک اور آیت کریمہ الاحزاب، اور اس کی آیت نمبر 35 ہے۔ اللہ رب العزت نے وہاں طبقات بیان کیے ہیں، اور دیکھیے اللہ پاک نے ترتیب ہمارے اخلاق کو سنوارنے کے لیے، ہمیں احسان، سراپا بھلائی بنانے کے لیے۔ اب آج کا پیغام میرے معتکفین بھائیوں کو اور معتکفات بہنوں اور بیٹیوں کو، اور ادھر معتکفین بیٹوں کو، یہ ہے کہ سراپا بھلائی بننے کا عزم کرنا ہے۔ آپ کے وجود سے بھلائی پھوٹے، جیسے چراغ جلتا ہے نا، چراغ، تصور لے آئیں، بلب ہے، ٹیوب ہے، چراغ ہے، اس سے ظلمت نکلتی ہے؟ بولیے، چراغ سے اندھیرا نکلتا ہے؟ چراغ سے بولیے اندھیرا نکلتا ہے؟ کبھی دیکھا نکلتے ہوئے اندھیرا؟ کیا نکلتا ہے چراغ؟ صرف روشنی روشنی نکلتی ہے۔ اس کو احسان کہتے ہیں، کہ انسان چراغ بن جائے۔ اب اس کی سمتیں ہیں، جیسے چراغ ہے یا بلب ہے تو اس کی سمتیں ہیں نا، دائیں بائیں، آگے پیچھے، درمیان کے اطراف ہیں، انسان کے بھی اطراف ہیں، سمجھے، انسانی شخصیت کی بھی اطراف ہیں، اس کا برین، سوچ، یہ بھی ایک طرف ہے، اس کی شخصیت کی ایک طرف ہے۔ اس کی سوچ میں کسی کے لیے برائی نہ ہے، بس ختم۔ جب سوچ میں ہی برائی نہیں آئے گی
تو اس کے منہ سے برائی نکلے گی کیسے؟ زبان اتنی پاک ہو جاتی ہے نور کی طرح کہ اس کی زبان سے برائی، گالی گلوچ، غلاظت، غیبت، چغلی نکل ہی نہیں سکتی۔ اللہ پاک اس کو چراغ بنا دیتا ہے، روشنی بنا دیتا ہے۔ روشنی ظلمت کو ختم کرتی ہے۔ اللہ کے بندو، روشنی سے ظلمت اور تاریکی نہیں نکلتی۔ اللہ پاک چاہتا ہے کہ میرا بندہ مومن بندہ محسن بن جائے، اور محسن ہونے کا معنی یہ ہے کہ اس سے تاریکی نکلے ہی نہ، نور ہی نور نکلے۔ جب بولتا ہے تو خیر نکلتی ہے، کرتا ہے تو خیر نکلتی ہے۔ اب قرآن مجید نے فرمایا، یہ جو سورہ احزاب کی آیت ہے، دیکھیے کیا کیا خوبیاں جمع کی ہیں۔ فرمایا ان المسلمین والمسلمات، کہ سب سے پہلے تو کیا ہے کہ مسلمان مرد اور عورتیں یعنی اللہ کے حضور جھکنے والے بن جائیں، سبمٹ کر دیں اپنی ول کو، اپنی ول، اپنے ارادے کو، اپنی خواہشوں کو، اپنی احوا کو، اپنی ترجیحات کو۔ مسلم اور مسلمہ کا مطلب ہے سبمٹ کر دیں اللہ کے حضور۔ You submit your will to Almighty Allah. You submit your desire to Almighty Allah. You submit your thought to Almighty Allah. آپ اپنی سوچ کو اللہ کے حضور سبمٹ کر دیتے ہیں۔ سر جھکا دینا اور دل نہ جھکانا، یہ اللہ کے ساتھ دھوکا ہے۔ ہم سر جھکاتے ہیں نماز میں، دل نہیں جھکاتے۔ ہم جسم جھکاتے ہیں، روح نہیں جھکاتے۔ اپنا وجود جھکاتے ہیں، اپنی خواہش نہیں جھکاتے، اپنی ترجیح نہیں جھکاتے۔ اندر جو ہماری سمجھ ہے اسی پر اکڑے رہتے ہیں۔ اس کو توڑنا ہے۔ تو فرمایا اللہ کے حضور جھکنے والے مرد اور عورتیں۔ اس کے بعد فرمایا والمومنین والمومنات، اور پھر ایمان لانے والے مرد اور ایمان لانے والی عورتیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ بن دیکھے اللہ وعدہ کرتا ہے کہ تم میرے آگے جھک گئے ہو نا، اس جھکنے کا نتیجہ جنت، اور تم نہیں جھکے اس اکڑنے کا نتیجہ دوزخ ہے۔ تو لوگوں نے نہ جنت دیکھی ہے نہ دوزخ دیکھی ہے، تو بن دیکھے مان لیں کہ اس کا نتیجہ یہ ہوگا، اس کا نتیجہ یہ ہوگا، کیونکہ میرے مولا نے فرمایا، وہ مومنین مومنات بن جاتے ہیں۔ اتنا یقین قائم ہو جائے اپنے اندر، اللہ کا ہر کیا ہوا وعدہ پورا ہوگا، اللہ کے رسول کی بتائی ہوئی ہر بات پوری ہوگی، اس پر اتنا یقین ہو جائے۔ ہم جب اللہ کے احکام پر عمل نہیں کرتے تو حقیقت یہ ہے ہم برائے نام اعلان کرنے والے ہیں ایمان کے، مگر ہمارے من میں یقین نہیں ہے۔ اگر یہ یقین ہو کہ اس ظلم سے دوزخ کی آگ میں جلیں گے، اس ناانصافی سے دوزخ میں دھکیلا جائے گا، اونتے منہ ڈالا جائے گا، گھسیٹ کے پھینکا جائے گا دوزخ میں۔ اللہ کا فرمان ہے قرآن میں سینکڑوں مقامات پہ درج، جھوٹ بولیں گے تو جہنم میں، دھوکہ کریں گے جہنم میں، ظلم کریں گے جہنم میں، نافرمانی کریں گے جہنم میں، بغاوت کریں گے جہنم میں، چوری کریں گے جہنم میں، لوگوں کا مال لوٹیں گے جہنم میں، ناپ تول میں کمی کریں گے جہنم میں، غیبت چغلی کریں گے جہنم میں، برائی کریں گے جہنم میں، لوگوں کا حق چھینیں گے جہنم میں۔ یہ اللہ کے فرمان ہے، ان میں ایک جملہ بھی میرا نہیں ہے، سب قرآن مجید میں اور حدیث نبوی میں۔ اب اگر اس پر یقین ہو کہ جہنم ہے اور اس عمل سے میں جہنم کی آگ میں جھونکا جاؤں گا، جلایا جاؤں گا، تو بندہ اس سے رکتا ہے۔ پھر تیسری چیز فرمائی والقانتین والقانتات، ہر وقت اللہ کے حضور رجوع رہتا ہے ان کا، اللہ کی طرف ہمہ وقت رجوع رہنے کا مطلب پھر یہ ہے کہ منشا مقصود اللہ کی ذات ہو جاتی ہے ان کی۔ جو عمل کرتے ہیں اللہ کے لیے کرتے ہیں، رکتے ہیں کسی بات سے تو اللہ کی خاطر رکتے ہیں کہ اس نے منع فرما دیا ہے، بھلائی کرتے ہیں اللہ کے لیے کرتے ہیں، نیکی کرتے ہیں اللہ کے لیے کرتے ہیں، تبلیغ کرتے ہیں، واعظ کرتے ہیں، خطاب کرتے ہیں، تعلیم و تربیت کرتے ہیں اللہ کے لیے، اس لیے نہیں کہ اس سے میری شان و شوکت بن جائے، میرا نام دنیا میں روشن ہو، لوگ میری تعظیم و تکریم کریں۔ جو ہی آپ کے دل میں یہ خیال آیا آپ بت پرست ہو گئے، بت پرست ہو گئے، یہ شرک ہے۔ کیسے دین کے کام ہے جس کے اندر شرک لپٹا ہوا ہے جو ہم کرتے ہیں؟ نفس نے ہمیں مشرک بنا رکھا ہے۔ مشرک ہونے کا معنی یہ ہے کہ ہم بھلے کوئی کام کریں مگر غرض
صرف اللہ کی ذات اور اس کی رضا کی بجائے کچھ اور ہو. غرض و تکریم ہے، خواہ اس سے پیسے ملیں، خواہ اس سے میرا معاش قائم ہو جائے، دین کا کام، آخرت کا کام، اور دل میں خواہش ہو اپنے نفس کی، اپنی عزت کی. اور آپ کہیں کہ نہیں جی میں تو دل میں ایسا خیال نہیں رکھتا، تو دیکھ لیں کبھی آپ کو اپنی مطلب کی جگہ پہ کرسی نہ ملے تو پھر نفس سے پوچھیں کیا فیل کر رہا ہے. آپ کو ایک لمحے جواب مل جائے گا کہ اللہ کے لیے کر رہے ہیں یا کوئی اور چیز بھی ساتھ شامل ہے. آپ کا استقبال نہ ہو، لوگ کھڑے نہ ہو، آپ پوچھیں، آپ کو پتہ چل جائے گا ایک لمحے میں. لوگ ہاتھ نہ چومیں، آپ کو پتہ چل جائے گا. آپ کی بات کو اپریشیٹ نہ کریں، آپ کو پتہ چل جائے گا. نفس بولے گا کہ کس کے لیے کر رہے ہیں. تو جو اللہ کے لیے کرتا ہے وہ لوگوں کے رسپانس کی پرواہ نہیں کرتا، وہ لوگوں کے رد عمل کی پرواہ نہیں کرتا، وہ بے نیاز ہوتا ہے. اللہ کے پیغمبر بے نیاز ہو کر اللہ کی دعوت دیتے، اللہ کا پیغام پہنچاتے. لوگوں کے رد عمل کو دیکھ کر اگر کوئی کرتا تو کوئی بھی لوگوں کے ساتھ نیکی نہ کر سکتا. خالصتاً لوجہ اللہ، اس طرح رجوع رہتا ہے اللہ کی طرف، اور جھکے رہتے ہیں اللہ کی طرف. جھکاؤ اور رجوع. پھر والصادقین والصادقات، پھر سچائی والے لوگ ہیں، سچ بولتے ہیں، سچ سوچتے ہیں، سچ کی ڈیل کرتے ہیں. ہر ایک کے ساتھ سچائی ہے، ان کے من میں، ان کی زبان پر، ان کی سوچ میں، ان کے ہر فعل اور عمل میں سچائی ہے. وہ جھوٹ کا سوچ نہیں سکتے، دھوکہ دہی کا سوچ نہیں سکتے. ہم سچ بھی بولتے ہیں تو گول مول کر کے کئی تہہ دار لفظوں میں، اس میں بھی دھوکہ ہوتا ہے. بلکہ سمجھے جھوٹ اور دھوکے کو سچ کا رنگ دے کر بولتے ہیں، جھوٹ اور دھوکہ دہی کو سچ کا لباس پہنا کے بولتے ہیں. ہم نیرا دھوکہ دہی بن گئے ہیں سوسائٹی میں، نیرا دھوکہ ہے ہمارے اندر، سب جھوٹ ہے، مکاری ہے، عیاری ہے. اللہ رب العزت نے انسانی شخصیت کے ایک ایک گوشے کو پکڑ کر ایک ترتیب بنائی ہے. فرمایا والصادقین والصادقات، ظاہر و باطن کی اصل سچائی ہے. پھر والصابرین والصابرات، پھر وہ صبر کرنے والے ہیں، مرد بھی اور عورتیں بھی. اب صبر کیوں؟ جب بندہ اس طرح کی زندگی میں آ جاتا ہے تو ایک ٹیسٹ ہوتا ہے اس کا، ٹیسٹ. اگر مشکل حالات آئیں تو شکوہ کرتا ہے یا نہیں؟ صبر کرے. مشکل حالات میں شکوہ نہ کرنا صبر ہے. اور وسائل بہت آ جائیں، پیسہ، مال، دولت، کاروبار، تجارت چمک اٹھے اور مال و دولت بہت آ جائے، یہ طاقت بہت آ جائے، تو اس میں گناہ سے بچے رہنا صبر ہے. دونوں کا صبر جدا ہے. غریب کا صبر اور ہے، امیر کا صبر اور ہے. یاد رکھیں، غریب کا صبر یہ کہ غریب پر جب مشکل وقت آئے، کھانے کا نہیں ملتا، وسائل نہیں ہوتے، تو نہ شکوہ کرتا ہے، نہ ہاتھ پھیلاتا ہے، نہ مانگتا ہے، نہ عزت بیچتا ہے. شکوہ نہیں کرتا، ہاتھ نہیں پھیلاتا. یہ غریب کا صبر ہے. اور امیر کا صبر یہ ہے جب بے تحاشا اس کے پاس وسائل ہوں تو ان وسائل کی وجہ سے گناہ نہیں کرتا، فسق و فجور نہیں کرتا، ان وسائل کو اللہ کی نافرمانی پہ خرچ نہیں کرتا. یہ امیر کا صبر ہے. کمزور کا صبر اور ہے، طاقتور کا صبر اور ہے. اب آپ سمجھ گئے نا بات کو. اب کمزور کا صبر یہ نہیں ہے اس نے طاقتور نے مارا تو اس نے کہا اچھا میں صبر کرتا ہوں، بدلہ نہیں لیتا. وہ بدلہ لینے کی جو قدرت ہی نہیں رکھتا، اس کا بدلہ نہ لینا صبر نہیں ہے. وہ تو لے ہی نہیں سکتا. بدلہ نہ لینا یہ طاقتور کا صبر ہے کہ وہ بدلہ لینے کی طاقت رکھتا ہے. وہ بدلہ نہ لے تو یہ اس کا صبر ہے. بدلہ لینے کی طاقت رکھنے والا وہ بدلہ نہ لے تو اس کا صبر ہے. تو پوچھیں کہ کمزور کا صبر کیا ہے؟ کمزور کا صبر یہ ہے کہ اس پر دل میں شکوہ نہ آئے، دل میں ملال نہ آئے، میری کوئی بہتری ہوگی اس میں اللہ کی طرف سے. ہر حال میں اللہ پہ یقین رکھنا، یہ صبر ہے. تو فرمایا پھر ایسا صبر کرنے والے مرد اور عورتیں. پھر والخاشعین والخاشعات، اللہ کے حضور خشوع و خضوع رکھنے والے، تواضع اللہ کے حضور انکساری، جھکاؤ، خشوع اور خضوع رکھنے والے. اللہ کے ذکر سے ان کے دلوں میں کیف و سرور پیدا ہو، اللہ کی عبادت میں دلوں کو لذت ملے، سجدے میں لذت ملے، اللہ کے نام لینے سننے سے لذت ملے، عمل میں خشوع اور خضوع ہو. اس کے بعد فرمایا والمتصدقین والمتصدقات، اور پھر جو خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، صدقہ دیتے ہیں، خیرات کرتے ہیں.
آپ دیکھتے آئیں کہ ابھی تک سارے اخلاقیات کا ذکر آ رہا ہے، انسانی شخصیت کے سماجی، قلبی، روحانی، معاشرتی، معاشی پہلوؤں کو، ظاہر اور باطن کو سنوارا جا رہا ہے۔ اس طرح بندہ احسان کی منزل تک پہنچتا ہے۔ خرچ کرتے ہیں، اللہ نے جو دیا خرچ کرتے ہیں، بخل نہیں کرتے، یہ سارا کر کے اس کے بعد فرمایا والصائمین والصائمات، اور روزہ رکھنے والے ہیں مرد بھی اور روزہ رکھنے والی عورتیں۔ آپ دیکھ لیجیے اللہ کی ترتیب کیا ہے۔ ہماری ترتیبیں، ہم رسمی اسلام کے عادی ہو گئے ہیں، اور خاص طور پہ اہل سنت والجماعت، ہمارے مسلک عقیدہ کے لوگ صرف رسموں کا اسلام، ہم مردہ لاش لے کے پھرتے ہیں، سودا کر کے پھرتے ہیں، اس سے کمائی کرتے ہیں، مردہ تصورات سے کمائی کرتے ہیں، مردہ خیالات سے کمائی کرتے ہیں، مردہ اصطلاحات سے کمائی کرتے ہیں، ہر ایک شے سے روح نکال لی ہے ہم نے۔ اس اعتکاف کا مطلب اور تحریک منہاج القرآن کی تعلیمات کا مطلب اس روح کو پھر سے اس مردہ جسم میں ڈالنا، زندہ کرنا ہے، حقیقی تصورات کو، حقیقی عقائد کو، حقیقی فکر کو، حقیقی خلق اور اخلاق کو، اور حقیقی آداب کو۔ پھر والحافظین فروجہم والحافظات، پھر اپنی عزت و عصمت کی حفاظت کرتے ہیں، پاک رہتے ہیں، پاکیزگی رکھتے ہیں۔ فرمایا یہ سارے کام جو کرتے ہیں، اینڈ پر فرمایا وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ، اور پھر اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرنے والے ہیں۔ اب آپ سوچیں گے کہ اللہ کے ذکر کو آخر میں جا کے لیا، ساری چیزیں پہلے بیان کر دی، اس کا مطلب کیا ہو؟ ہم الٹ ہو گئے، ہم اللہ کا ذکر کریں گے، تسبیح بھی کریں گے، ذکر بالجہر بھی کریں گے، بالسر بھی کریں گے، استغفار بھی کریں گے، تسبیح بھی کریں گے، ورد وظائف بھی کریں گے، یہ سب کچھ ذکر میں آتا ہے، یہ سارا کچھ کریں گے، اور اوپر کی پوری درجن چیزیں جو اللہ نے بیان کی ہیں وہ نہیں ہوں گی، ان پر فوکس ہی نہیں ہے۔ اللہ پاک نے آخر پہ اس لیے فرمایا کہ اب یہ ساری خوبیاں رکھنے والے جب اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو ان کا حال ہی کچھ اور ہو جاتا ہے، اس ذکر کے اثرات اور نتائج کچھ اور ہوتے ہیں، وہ ذکر زندگی کو بدل دیتا ہے۔ ان تمام چیزوں کو اپنے وجود میں سمو لینے کے بعد جب بندہ اللہ کا ذاکر بنتا ہے تو اللہ کا ذاکر ایسا ذاکر ہوتا ہے کہ اس کو دیکھنے سے بھی اللہ یاد آ جاتا ہے، پھر اس کو دیکھنے سے بھی اللہ یاد آ جاتا ہے، وہ خود اللہ کے ذکر کی وجہ بن جاتا ہے، اس کے وجود سے اللہ کی یاد پھوٹتی ہے، تو ان کے لیے اللہ پاک نے مغفرت اور اجر عظیم رکھا۔ یہ جو میں نے 2 آیات کریمہ بیان کر کے تصور سمجھایا کہ ان تمام چیزوں کا مجموعہ احسان ہے، اس سے انسان سراپا بھلائی اور سراسر بھلائی بن جاتا ہے، وہ پھر ہر ایک سے بھلائی کرتا ہے۔ اب یہ جو بھلائی ہے جس کو احسان کا، اس کو اللہ رب العزت نے جا بجا فرمایا کہ اللہ پاک پھر جو پیکران احسان ہو جاتے ہیں، یعنی سراپا بھلائی بن جاتے ہیں، بھلائی، ان سے اللہ محبت کرتا ہے۔ اور اس کی بنیاد کیا ہے؟ احسان بنیادی طور پہ چونکہ نیکی اور بھلائی کا معنی رکھتا ہے، اس کا جو ضد ہے وہ بدی اور برائی ہے۔ اب اللہ رب العزت نے فرمایا ہر ایک سے بھلائی کرنے کا، جو میں نے آج عنوان دیا، ہر ایک کے ساتھ بھلائی، ہر ایک سے بھلائی، یہ قرآن مجید کی سورہ الرعد میں ہے۔ الرعد آیت نمبر 22 فرمایا وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ، جو محسن احسان والے لوگ ہیں، اللہ کے محبوب بندے، وہ کیا کرتے ہیں کہ ہر برائی کو بھلائی کے ذریعے ہی رد کرتے ہیں۔ کوئی برائی ہو، اس کا سامنا ہو تو برائی کو دور کرتے ہیں بھلائی کے ذریعے، بدی کو دور کرتے ہیں نیکی کے ذریعے، ظلم کو دور کرتے ہیں انصاف کے ذریعے۔ یدرؤون بالحسنہ السیئہ، جو بھی برائی ہو اس کو اچھائی، نیکی اور بھلائی کے ذریعے دور کرتے ہیں، کیونکہ ان کا وجود سراپا بھلائی ہے۔ اب ان سے ظلم صادر ہی نہیں ہو سکتا، وہ برائی کر نہیں سکتے، کسی کی حق تلفی کر نہیں سکتے، ظلم کر ہی نہیں سکتے، کسی کے ساتھ دھوکہ کرنا وہ دھوکہ کر ہی نہیں سکتے،
کسی کو نقصان پہنچانا وہ نہیں کر سکتے، کسی کو غصہ دلانا، تکلیف پہنچانا، اس کے جذبات مجروح کرنا، دل توڑنا، وہ یہ کر ہی نہیں سکتے۔ یہ ہے یدرؤون بالحسنۃ السیئہ، یہ کردار ہو تو اس کو احسان کہتے ہیں۔ جب بندہ یہ رویہ اختیار کرتا ہے احسان کا اور سراپا بھلائی ہو جاتا ہے اور ہر ایک سے بھلائی کرتا ہے۔ آپ کے معتکفین اور معتکفات میں سے میں نے پہلے اشارہ دے دیا تھا، میں زیادہ نہیں عدد مانگتا، کم سے کم 3000 لوگ چاہتا ہوں کہ جو بیان کر رہا ہوں پہلے کر چکا ہوں، آج کر رہا ہوں، آئندہ کروں گا، جو ظاہر و باطن میں اس کا 100% پیکر بن جائیں، نمونہ بن جائیں، اور ہر دوسرا شخص ان کو دیکھے تو کہے ہاں 100% یہ احسان کے پیکر ہیں، بلائی کے پیکر ہیں۔ ان کا چہرہ نظر آئے تو مسکراہٹ کے سوا کچھ نہ ہو، چہرے پر غصہ دکھائی نہ دے، مروڑ نہ ہو، بات کریں تو ملاحت، نرمی، دھیما پن، شفقت اور محبت ہو، سوچیں جس کے بارے میں تو خیر بھلائی اس کے نفع کا سوچیں، حسد ان کے قریب نہ جائے، دل میں سخاوت ہو، ہاتھ میں سخاوت ہو، کردار میں نیکی ہو، پرہیزگاری ہو، تقوی ہو، ہمیشہ خیر کی بات کریں، اوئے توئے نہ کریں، غصہ نہ کریں، لڑائی نہ کریں۔ اب میں اور بات بتانا چاہتا ہوں، ان سے بھی کوئی لڑائی نہ کرے، ان سے کوئی جھگڑا نہ کرے۔ اب آپ ایک سوال کر سکتے ہیں مجھ سے کہ چلو جی میں تو جھگڑا نہیں کروں گا کسی سے، مگر یہ کیسے ہو، لوگوں کو کیسے کنٹرول کر سکتا ہوں کہ وہ بھی مجھ سے جھگڑا نہ کریں، یہ میری شکایت نہ کریں؟ بس یہی تو بات ہے ساری۔ اگر آپ پیکر بن جائیں بھلائی کا تو کوئی آپ کی شکایت کر ہی نہیں سکتا، بھلائی کا پیکر بن جائیں کوئی آپ سے جھگڑا کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ کیا کرے گا، گالی دے گا نا آپ کو، جھگڑا گالی دے گا، آپ کی شکایت کرے گا، آپ کی غیبت کرے گا، آپ کو برا بھلا کرے گا، آپ کو للکارے گا، جو کچھ بھی کرے گا۔ آپ کا طرز عمل کیا ہے؟ یدرؤون بالحسنۃ السیئہ، آپ نے اس کا جواب ہی نہیں دینا گالی کا، غصے کے جواب میں غصہ کرنا ہی نہیں، چغلی کے جواب میں چغلی کرنی نہیں، وہ آپ کی شکایت کر رہا ہے، شکایت کے جواب میں شکایت کرنی نہیں، وہ آپ کے سامنے جھوٹ بول رہا ہے، آپ پر الزام لگا رہا ہے، آپ سے پوچھا جاتا ہے آپ کیا کہتے ہیں، آپ کہیں جی میرے اندر خطا ہوگی، آپ کہیں ہوگی میری کوئی خطا جو مجھے نہیں نظر آئی، میرے بھائی کو نظر آئی، اللہ ان کو اجر دے کہ مجھے متنبع کر دیا۔ جب آپ کی بولی یہ ہوگی، بولے کون جھگڑا کرے گا؟ کوئی شکوہ نہیں، غیبت نہیں، چغلی نہیں، بڑے بندی نہیں، ساز باز نہیں، اس طرح کی ساری حرکتوں اور ذلتوں سے اگر ہم نجات پالیں تو ایسے مجھے اس اعتکاف میں 3000 چاہیے، 1000 بہنوں اور بیٹیوں میں سے، 2000 بھائیوں اور بیٹوں میں سے۔ اگر اتنے لوگ نہیں ملیں گے آپ تو کیا ہوگا؟ میں یہی فیل کروں گا نا کہ چلو ابھی اتنے تیار نہیں ہیں، بس کوئی بات نہیں، کوئی ناراضگی نہیں ہے، مگر جھوٹا وعدہ نہ کریں مجھ سے۔ جب کھڑے ہو جائیں اور وعدہ کریں پھر مرتے دم تک پیکرانے احسان رہنا ہے، مرتے دم تک بھلائی کا منبع سرچشمہ رہنا ہے۔ جب بھی آدمی کوئی دیکھے آپ کے چہرے کو مسکراہٹ نظر آئے، جب جائیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیا حال ہے آپ کا، خیریت سے ہیں؟ یہ سارا خیریت پوچھنا دل سے نکلے، زبانی کلامی نہ ہو، ہر ایک کے لیے بھلائی کریں، اس کی خدمت کریں، کسی سے خدمت کے طلبگار نہ ہوں، اچھائی کریں، نیکی کریں، چلتے پھرتے نیکی نظر آئیں، چلتے پھرتے عمل نظر آئیں صالح، چلتے پھرتے بھلائی نظر آئیں، سرتاپا احسان نظر آئیں، تاکہ آپ کو لوگ ماڈل بنائیں، نمونہ بنائیں اور آپ سے موٹیویٹ ہوں، انسپائر ہوں، آگے بچے بچیاں، فیملیز، رشتہ دار، محلے دار، اعزاء اقارب موٹیویٹ ہوں، انسپائر ہوں آپ کو دیکھ کر کہ ہاں ہم نے اس جیسا بننا ہے، آپ کو آئیڈیالائز کریں محلے والے اور اگلے بچے بچیاں، اور نسل در نسل یہ فیض آگے چلے، نسل در نسل۔ اس سال میں 3000 چاہتا ہوں، جس کو پتا ہے کہ میری طبیعت میں غصہ ہے، میں نے کنٹرول کر ہی نہیں سکنا اور پھڈا ہونا ہی ہونا ہے میرا، اور ٹکر جانے ہیں سر، شکوہ شکایت ہونا ہے، وہ غلط وعدہ نہ کرے، مجھے دھوکے میں نہ رکھے، صرف وہ کریں جو برداشت کر سکتا ہے، جو چراغ بنتا ہے اور ہر سم سے روشنی روشنی نکلتی ہے۔
غصے کو مٹانا مارنا ہوگا، شکوہ شکایت کو مٹانا مارنا ہوگا، نیکی بھلائی احسان خوش خلقی مسکراہٹ سخاوت عفو و درگزر اس کا پیکر بننا ہے، پھر نماز اور عبادت اور مشن کی خدمت۔ مگر میں اس فکر میں ہوں، میں چاہتا ہوں کہ ہر سال 3,000 2,000 آدمی ایڈ کروں تو اتنی بڑی جماعت ایسے لوگوں کی پیدا ہو جائے میری آنکھوں کے سامنے کہ جو ماڈل بنے سوسائٹی میں، عملی نمونہ بنے، لوگ ان کو فالو کریں، انہیں آئیڈیالائز کریں، ان سے انسپائر ہوں، صرف ان کا واعظ تبلیغ تنظیمی خدمات مشن کی دعوت نہ سنیں، انسپائر ہوں، آئیڈیالائز کریں، موٹیویٹ ہوں، ان کی فیملی بچے بچیاں بھی، محلے دار بھی، دوست احباب بھی، رفقا کارکنان اور اگلی نسلیں یہ مجھے چپکے سے اس کی اطلاع کریں، آرام سے سوچیں، 2 دن لگائیں 48 گھنٹے فیصلہ کرنے میں، یہ خود کو بدلنا ہے، مزاج کو بدلنا ہے، طبیعت کو بدلنا ہے، بول چال کے طریقے کو بدلنا ہے، لوگوں کے ساتھ بیہیویئر ڈیلنگ بدلنی ہے، کیونکہ لوگ چھیڑیں گے، آپ کو پریشان کریں گے، تنگ کریں گے، وہ کہیں گے بھئی اس کی تو زہر نکل گئی، اب بشک اس کو اٹھا کے جو چاہے کرتے پھرو، تو ایسا نہ ہو کہ کل کو پھر زہر جوش میں آ جائے تو ہفتہ مہینہ 3 مہینے چل کے کہیں گے بہت ہو گیا، تو اس کے بعد پھر جوش آ گیا یار کہ میں بھی ہاں، بس میں کو مارنا ہے، تو 48 گھنٹے سوچ کے پھر جواب دیں۔ یہی تصور ایک اور مقام پہ اللہ پاک نے فرمایا، میں جس پر زور دے رہا ہوں، یہ دیکھیے یہ جڑ ہے، یہ اصل ہے، روٹ ہے سنورنے کی۔ آپ سنورے گے، معاشرہ سنورے گا، آپ کا گھر سنورے گا، محلے والے سنوریں گے۔ پہلے وقتوں میں جب ہم بچے ہوتے تھے، چھوٹے اور جوان ہوتے تھے، 1 2 بندے پورے محلے میں ان کو لوگ آئیڈیالائز کرتے تھے، ان سے انسپائر ہوتے تھے، چھوٹا بڑا بچہ بچی مرد عورت ہر کوئی ان کا حیا کرتا تھا، احترام کرتا تھا، زبان سے ایک لفظ بول دیتے تھے ہر کوئی مانتا، وہ قدروں کا زمانہ تھا، ویلیوز کا۔ اب قرآن مجید سورہ فصلت آیت نمبر 34 میں اب یہ تصور ایک اور انداز سے فرمایا، اللہ پاک نے فرمایا وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ اِدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ۔ یہ پھر قرآن مجید نے زور دی، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ نیکی اور بدی یعنی بھلائی اور برائی کبھی برابر نہیں ہو سکتے، فیصلہ کر۔ ہم مکسچر ہیں، میں ان کی بات نہیں کرتا جو نیری بدی یا برائی کا پیکر بن گئے ہیں، انہیں چھوڑ دیں۔ ہماری کیفیت کیا ہے؟ ہم مکسچر ہیں، مکسڈ ہیں، بھلائی اور برائی کا مکسڈ، نیکی اور بدی کا مکسچر ہے، ہر شخص مکسچر ہے۔ نیکی کے عنصر بھی ہیں، ڈپارٹمنٹس ہیں ہمارے بنے ہوئے، میرے پیارے بیٹوں، یوتھ لیگ کے بیٹے، MSM کے بیٹے، میرے نوجوان بیٹے جو اعتکاف پہ آئے ہوئے ہیں، اور میری نوجوان بیٹیاں، نیکی اور بدی کا ایک پورا مشروب ہے، ہم مکسچر ہیں، معجون بنی ہوئی ہے۔ کئی خانوں میں نیکی ہے، کئی خانوں میں بدی اور برائی ہے۔ بدی اور برائی مزاج سے نکلتی ہے، کلچر کا حصہ بنتی ہے، اثرات لیتی ہے، مزاج اور طبیعت کا حصہ ہے، ہم اس کو کبھی برائی سمجھتے ہی نہیں۔ ہم سمجھتے ہیں نیکی ہے، نماز پڑھ لی تو ہم نیک ہیں، روزہ رکھ لیا نیک ہیں، اعتکاف پہ آ گئے نیک ہیں، منہاج القرآن کی رفاقت لے لی نیک ہیں، اور دینی کسی جماعت کی ممبرشپ لے لی نیک ہیں، تبلیغ پہ چلے گئے ہم نیک ہیں، حج کر لیا، عمرہ کر لیا نیک ہیں، صدقہ خیرات کر لیا نیک ہے، روزہ افطار کروا لیا نیک ہے، محفل نعت کروا لی، میلاد پاک کروا لیا، 11ویں شریف کروا لی نیک ہے، درس دے دیے، مسجدیں بنوا دی، تبلیغی کام کر لیا، اور نیکی کے ہزارہ کام ہیں وہ کر لیے تو ہم سمجھتے ہیں نیک ہیں۔ یعنی کسی نے پوچھا ہے کہ یہ 3,000 صرف پاکستان کے لیے ریسٹرکٹڈ ہے؟ نہیں، جتنے لوگ پوری دنیا میں سن رہے ہیں، جو ریگولرلی سنتے ہیں، یورپ، ویسٹرن ورلڈ، پاکستان سمیت سب کل ٹوٹل سامعین میں سے، اب آپ کے لیے اور آسانی ہو گئی معتکفین میں سے کے لیے کہ مجھے 3,000 چاہیے، 1,000 لیڈیز سسٹرز میں سے اور 2,000 بھائیوں میں سے، مردوں اور بیٹوں میں سے، کوئی بھی کر سکتے۔ سو آف کورس باقی لوگ پھر مجھے لکھ کر لسٹ بھیج دیں گے نام۔ میں چاہتا ہوں ذہن میں معیار رکھ لیں، یہ جو قرآن مجید کی آیت اب پڑھ رہا ہوں، فرمایا نیکی اور بدی کبھی برابر نہیں ہو سکتے، ادفع باللتی ہی احسن۔ فرمایا جب بھی کوئی برائی کرے آپ سے، یہ سٹینڈرڈ ہے،
جب بھی کوئی آپ سے برائی کرے اس کو اچھائی کے ساتھ دور کرو، باللتی ہی احسن، اچھے طریقے سے، اچھائی پر مبنی طریقے سے دور کرو۔ اور جب آپ یہ کرتے ہیں تو اس میں نے جیسے پہلے بتایا نا کہ غصہ بھی چھوڑنا ہوگا فدر، اللہ رب العزت نے اس کا بھی تعریف دی ہے، جنت کا ذکر کیا، فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وجنت عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین، فرمایا وہ جنت جس کی چوڑائی میں زمین اور آسمان کی ساری کائنات آ جاتی، وہ بھی اس کا ایک حصہ بن جاتی، فرمایا وہ جنت تیار کی گئی ہے صرف متقین کے لیے۔ ہمارے ہاں جھوٹی ہوپس دی جاتی ہیں اپنے مطلب اور لالچ اور اپنے پیٹ کے لیے یا اپنے دھندے کے لیے، جھوٹی ہوپس دیتا ہے اور لوگوں کو عمل صالح اور تقوی اور احسان کی راہ پر گامزن ہونے میں رکاوٹ بنتا ہے۔ ہر شخص ہمارے ہاں جس کا انفلوئنس وہ جنت کے سرٹیفکیٹ دے رہا ہے بیٹھ کر، ہر شخص شفاعت کرنے والا ہے، ہر شخص جنت پہنچانے والا ہے۔ ہمارے عقیدہ اور مسلک میں ہوپس ایکسپلائٹ کر دی گئی ہیں، اتنی ناجائز طریقے سے ان کو غالب کر دیا گیا ہے کہ ہم لوگ عمل صالح کی اہمیت سے ہی غافل ہو گئے ہیں، تقوی کی اہمیت سے غافل ہو گئے ہیں، نیکی کی اہمیت سے غافل ہو گئے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کچھ کام کر لیے تو سارا ہی بیڑا پار ہے۔ یہاں بیڑا پار کرنے والے بہت ہیں ہمارے یہاں، اور ان کو یہ خبر نہیں کہ یہ بیڑا غرق کر رہے ہیں۔ یہود اور نصارہ، بنی اسرائیل کا قرآن مجید جا بجا ذکر کرتا ہے، وہ کہتے تھے کہ ہم چند دنوں کے عذاب کے علاوہ کوئی ہم پر دوزخ نہیں آئے گی۔ اللہ پاک نے فرمایا یہ تمہاری امانی ہیں، تمہاری جھوٹی ہوپس ہیں، تمہارے من گھڑت تصورات ہیں، تم نے اپنے لیے بنا رکھے ہیں۔ اللہ کا ایک قاعدہ ہے، اصول ہے، ہر ایک پر یکساں اپلائی ہوتا ہے۔ اب ہم سمجھ حج کر لیا تو بس سارے ختم ہو گیا گناہ۔ حضور علیہ السلام کی حدیثوں کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں، غلط معنی دے کر غلط رنگ سے اپنے اوپر اپلائی کرتے ہیں، اور نیکی کے راستے بند کرتے ہیں اور بدی کے راستے کھولتے ہیں جھوٹی ہوپس کے ذریعے۔ ہر سال عمرہ کر رہا ہے تو سارے گناہ معاف ہو گئے، پھر ظلم کریں، گناہ کریں، زیادتی کریں، حق تلفی کریں، حرام خوری کریں، کرپشن کریں، جھوٹ بولیں، دھوکہ کریں، لوگوں کی حق تلفی کریں، ہم پھر اس راستے پر چل پڑتے ہیں۔ بزرگوں اولیاء اللہ کے عرس میں چلے گئے، بزرگوں کے ہاتھ چوم لیے، نذرانہ دے لیا، جنت مل گئی۔ دین میں ایسا کوئی تصور نہیں ہے، میں گارنٹی کے ساتھ آپ کو بتا رہا ہوں۔ میں خود آپ کو منہاج القرآن کی بات کرتا ہوں، منہاج القرآن کے رفیق بن گئے، سیدھا جنت میں مل گئی۔ ایسی کوئی ضمانت نہ کوئی شخص دیتا ہے نہ دے سکتا ہے۔ ادھر وابستہ ہو گئے، منہاج القرآن پہ خرچ کر لیا، کسی دینی مدرسہ پہ خرچ کر لیا، کسی اور جماعت پہ خرچ کر لیا، نیک کام پہ خرچ کر لیا، ساری جنت آپ نے الاٹ کروا لی۔ ایسا نہیں ہوتا، دین مذاق نہیں ہے۔ اگر اس طرح ہوتا تو آقا علیہ السلام 23 برس اپنی امت اور صحابہ کی جماعت تیار کرنے پر اس طرح محنتیں نہ کرتے، ایک ہی عمل کے ساتھ ساروں کو جنتی بنا دیتے۔ ایسا نہیں، وہ جہاد بھی کرتے، ان کے جسم تلواروں کے ساتھ لخت لخت ہوتی، خون بہتے، نمازیں پڑھتے، تہجد پڑھتے، جہاد کرتے، صدقہ کا وقت آتا خیرات کرتے، رات بھوکے رہتے، روزے رکھتے، پریشان حالیوں سے گزرتے، تقوی اختیار کرتے، احتیاط کرتے، اخلاق اپناتے، رات دن آقا کی بارگاہ میں جاتے، دین کے لیے سفر کرتے، دین کو سر بلند کرنے کی قربانیاں کرتے۔ کون سا شعبہ زندگی تھا جس میں محنت نہیں کرتے تھے؟ یہ ساری محنتیں ملا کر انہیں اس راستے پر لے جاتی تھی۔ یہ پورا پیکج تھا، ٹوٹیلٹی تھی نیکی کی، دین کی، ایمان کی، احسان کے مرتبے کی جو آقا علیہ السلام نے دی تھی۔ ہم نے چھوٹے چھوٹے جز بنا کر ایکسپلائٹ کر کے غلط معنی دے کر اپنے پیٹ، اپنے دھندے اور کاروبار کے لیے لوگوں کو نیکی کی راہ کے اندر جو استعداد اور ہمت اور ارادہ اور آرزو اور کوشش کرنے کا جو جذبہ تھا وہ مٹا کے ختم کر دیا۔ اور یہ خرابی زیادہ ہمارے مسلک اہل سنت میں ہوئی ہے، کیونکہ دوسرے مسالک کے لوگ ہر ایک کی اپنی خرابیاں اور اپنی اچھائیاں ہوتی ہیں، ہر طرف اسراف اور ہر طرف کمی بیشی ہوتی ہے، افراط و تفریط ہوتا ہے۔ وہ تو ایسی زیادہ ہوپس کو چونکہ مانتے نہیں، وہ صرف محنت کو مانتے ہیں، تو ان میں یہ خرابی داخل نہیں ہوگی، ان میں اور طرح کی چیزیں ہوں گی۔ ادھر یہ خرابی داخل ہو گئی، نعت پڑھ لی، اہل بیت اطہار کا ذکر کر دیا، نعرے لگا دیے، یہ ساری خیرات اور حسنات کے منبع ہیں، ہم ان کے نوکر، ان کے جوڑوں کی گرد اپنی آنکھوں کا سرما بنانے والے ہیں، ہماری شفاعت کرنے والے ہیں۔
مگر جو کچھ ہم نے بنا لیا ہے تصور، یہ ان کی تعلیمات نہیں ہیں. بس محفل کر لی ہے، اس کے بعد نہ پھر نماز کا فکر، نہ روزے کا، نہ دین کی عبادات کا، نہ طاعت کا، نہ اوامر، نہ نواہی کا. اپنی زندگی کے اندر دین کہاں ہے ہمارا؟ محفلوں کا دین ہے ہمارا. محفل سجی تو واہ واہ سر دھن لیے، نعتیں بھی پڑھ لی آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں. محفل سجی، قرات بھی کر لی، پروگرام ہوا تو خوب رونق بھی بنا لی. یعنی موسم اور موقع اور مجلس اور محفل اور عرس اور مواقع کا دین ہے ہمارا. باقی پوری زندگی میں دین کہاں ہے؟ شب و روز کی پوری زندگی میں بیوی بچوں کے ساتھ برتاؤ میں دین کہاں ہے؟ ماں باپ کے برتاؤ میں دین کہاں ہے؟ بھائی بہنوں کے ساتھ برتاؤ میں دین کہاں ہے؟ دوستوں کے ساتھ برتاؤ میں دین کہاں ہے؟ پڑوسیوں کے ساتھ، خاندان کے ساتھ، خونی رشتہ داروں کے ساتھ، حلقہ احباب میں عام برتاؤ میں دین کہاں ہے؟ گفتگو میں دین کہاں ہے؟ چلنے پھرنے، اٹھنے بیٹھنے میں، آداب میں دین کہاں ہے؟ دین یہ ہے کہ پوری زندگی میں نظر آئے. ہمارا دین محفلوں میں نظر آتا ہے، بس مجلسوں میں خاص خاص موقع پر نظر آتا ہے. موسمی دین ہے ہمارا. یہ میری ذمہ داری ہے کہ اللہ کے رسول کی حق بات آپ تک پہنچاؤں تاکہ آپ اپنی زندگی میں تبدیلی پیدا کریں. اس لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ متقین کے لیے جنت بنائی گئی ہے، محض امید رکھنے والوں کے لیے نہیں. دین کا کیا تھا؟ ایمان کا تصور تھا، خوف اور رجا دونوں کا جمع کرنا. یعنی ایک طریقہ تھا اللہ کا خوف دلانا، آخرت کا عذاب جہنم کا خوف دلانا. کئی لوگوں پر خوف غالب ہوتا. ایک تھا رجا، اللہ کی رحمت اور بخشش و مغفرت کی امید. کئیوں پر رجا غالب ہوتی. مگر اصل ایمان کیا ہے؟ الجمع بین الخوف والرجا. رجا امید بھی رہے اللہ کی بخشش و رحمت کی، اور اللہ کی اب بنائی ہوئی دوزخ اور جہنم کا خوف بھی رہے. امید اور خوف جب جمع ہوتا ہے، زندگی میں رہتا، تب ایمان بنتا ہے. امید اور خوف کے جمع رہنے سے ایمان بنتا ہے. ہم بے خوف ہو گئے. تو میں نے جو آیت کریمہ عرض کی سورہ آل عمران 134 کہ اعدت للمتقین، اللہ نے متقین کے لیے تیار کی ہے جنت. پھر آگے دیکھیے، آگے تعریف بیان کی ہے کہ متقین ہیں کون لوگ. متقین کون ہیں؟ فرمایا الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. 4 چیزیں بیان کی اللہ پاک. متقین وہ ہیں کہ جو چھپے بھی خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، ضرورت مندوں کی کفالت کرتے ہیں، حاجت روائی کرتے ہیں، اور کھل کر اعلانیہ بھی خرچ کرتے ہیں تاکہ اور لوگ بھی، دکھلاوے کے لیے نہیں، اس لیے تاکہ اور بھی موٹیویٹ ہوں، تاکہ یہ عمل صدقہ خیرات کا سوسائٹی میں بڑھے. تو خرچ کرتے ہیں اپنے اموال میں سے. والکاظمین الغیظ، غصہ ضبط کرتے ہیں. یہ نہیں فرمایا کہ انہیں غصہ آتا ہی نہیں. اگر غصہ آتا ہی نہ ہو تو ضبط کرنے کا حکم کیوں دیتے؟ غصہ آتا ہے. 2 باتیں سمجھیں، آتا ہے غصہ ایک، اور دوسری بات، دوسرے کی نیکی پہ غصہ نہیں آتا. یعنی کوئی آدمی آپ کی تعریف کریں تو تب غصہ آئے گا آپ کو. اب میں سوال کرتا ہوں، کب کرتے ہیں؟ کوئی آدمی آپ سے زیادتی کرے، ظلم کرے، ناجائز کرے، آپ کی چغلی کرے، آپ کے ساتھ زیادتی، حق تلفی ہو، تو تب غصہ آتا ہے نا؟ بتائیں، ایسے ہی ہے نا؟ تو غصہ تو آتا ہی تب ہے جب کوئی زیادتی کرتا ہے. اگر کوئی شخص آپ سے بھلائی کرے، نیکی کرے، احسان کرے تو اس پر تو غصہ نہیں آتا، خوش ہوتے ہیں. کوئی آپ کی عزت کرے، تکریم کرے تو غصہ نہیں آئے گا. غصہ تو آتا ہی تب ہے جو کوئی زیادتی کرے. تو غصہ آنے کا محل ثابت ہو گیا نا کہ آتا کب ہے؟ آتا ہے کسی کی زیادتی پر. اب اس کسی کی زیادتی پر آنے والا غصہ، اس کو فرمایا والکاظمین الغیظ، اس غصے کو ضبط کر لیتے ہیں. یہ متقین کی علامت ہے. اسی کا نام تقویٰ ہے. اور غصہ آ گیا اور آپ نے نکال دیا، پھر قزم الغیظ تو نہ رہا. کئی لوگ ایسے بھی کر سکتے ہیں کہ یہ ہم نے نکالا نہیں، اپنے اندر ہی رکھ لیا. وہ پھر کاظمین الغیظ نہیں ہے. نکالتے تو ایک گناہ تھا، اس سے زیادتی ہو جاتی. اپنے اندر رکھ لیا تو 24 گھنٹے وہ گناہ لے کے پھرتے ہیں. 24 گھنٹے جو غصہ لے کے پھرتے ہیں، نکالا نہیں ہے، تو اب مطلب ہے اس کے ساتھ نفرت بھی پالے ہوئے پھرتے ہیں. آپ بدگمانی بھی رکھتے ہیں اس کے لیے، غصہ بھی رکھتے ہیں، شکایت بھی رکھتے ہیں. ایک کی جگہ 10 گناہ اپنے اندر پال کے پھرتے ہیں.
ہم نے جی غصہ نکالا نہیں پھر پی لیا. ہمارے نزدیک پینے کا مطلب ہے اپنے اندر رکھ لیا. نہیں، اندر سے نکال دینا، غصہ رہے ہی نہیں. یہ والکاظمین الغیظ. اور پھر اس کے بعد والعافین عن الناس، پھر لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں. پھر معاف کرنا بھی سیکھیں. اب یہ جو اللہ پاک نے فرمایا والعافین عن الناس، یہاں بھی میرے ایک سوال کا جواب دیں. آپ کس کو معاف کرتے ہیں؟ جو آپ سے اچھائی کرے اس کو معاف کرتے ہیں. معاف کرنے کا محل کیا ہے؟ معاف کرنے کا موقع کیا ہے؟ آپ سے کوئی زیادتی کرے تو وہاں موقع آتا ہے معاف کرنے کا، یا آپ سے کوئی اچھائی کرے تو وہ موقع ہوتا ہے معاف کرنے کا؟ زیادتی کوئی کرے، ظلم کرے، ناانصافی کرے، غیبت کرے، آپ کے خلاف کچھ کہے، آپ کی بے عزتی کرے، تو آپ سے زیادتی کرے تو وہی موقع ہے نا معاف کرنے کا. برائی کرے، ظلم کرے، زیادتی کرے تو تبھی معاف کرنے کا موقع آتا ہے نا. خواہ وہ ساس ہو یا بہو ہو، یا اعزا اقارب ہوں، یا رشتہ دار ہوں، اور سہیلیاں ہوں، کوئی ہو. جب انسان فیل کرتا ہے کہ اس نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے، ناجائز کیا، اسی پر غصہ آتا ہے. وہی سچویشن ہے. اللہ پاک فرماتے والعافین عن الناس، معاف کر دیتے ہیں لوگ. پہلے فرمایا غصہ رکھتے نہیں ہیں اپنے اندر، غصہ نہیں رکھتے. پھر فرمایا کہ زیادتی کرنے والے کو معاف کر دیتے ہیں. یہ ساری چیزیں بیان کر دی تو فرمایا واللہ یحب المحسنین. پھر اللہ پاک احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. یعنی تین چیزیں ایسی بیان کی اللہ رب العزت نے جس سے آپ پورے ماحول کو، معاشرے کو، خاندان کو، محلے کو، اعزا اقارب کو، کولیگز کو، جماعت کو آگ سے بچا سکتے ہیں. انتقام کی آگ سے، آگ بھڑکنے سے بچا سکتے ہیں. پہلا فرمایا ينفقون في السراء والضراء، انفاق، خرچ کرو. جس کے پاس وسائل ہیں وہ جہاں تک ہو سکتا ہے اس پر خرچ کرے تاکہ اسے غربت کی آگ سے بچا لے. کیونکہ اس غربت اور محتاجی کے نتیجے میں جو تباہی اور ہلاکت اس کے ایمان اور اخلاق کی ہونے والی ہے یا ہو سکتی ہے، اس سے اس کو بچا لے. تو آگ سے بچا لیا، آگ سے. دوسرا قزم الغیظ، غصہ پی لیا. پی لیا سے مراد ضبط کر کے ختم کر دیا. اس سے آپ نے اپنے آپ کو بچا لیا اور اس کو بچا لیا کہ جب بھی آدمی غصے میں بولے گا، غصے میں کہی ہوئی بات کبھی حق اور اعتدال کی بات نہیں ہو سکتی. جو غصے میں منہ سے جو کچھ نکلے گا وہ ناحق ہوگا، یقیناً لمٹ کراس کرے گا. یہ شان صرف اور صرف حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی، آقا علیہ السلام کی شان، صرف آقا علیہ السلام کی. کہ آپ خوشی میں بولیں یا غصے میں بولیں کسی سے، آپ کی زبان اقدس سے سوائے حق کے کچھ اور نہیں نکلتا تھا. صحابہ کرام نے آپ سے پوچھا یا رسول اللہ، آپ جو بیان فرماتے ہیں ہمیں سب کچھ یاد نہیں رہتا، اجازت ہو تو سب کچھ لکھ لیا کریں. حدیث پاک آقا علیہ السلام نے فرمایا لکھ لیا کرو. پھر کسی نے کہا کہ کبھی حضور ناراض ہوتے ہیں کسی سے، کبھی خوش ہوتے ہیں، تو کیا ناراضگی میں کہی ہوئی بات بھی لکھیں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں، اگر میں ناراضگی میں بھی بول رہا ہوں تب بھی لکھا کرو، کیونکہ اشارہ فرمایا اس منہ سے سوائے حق کے کچھ اور نہیں نکلتا. یہ شان صرف آقا علیہ السلام کی ہے. آپ کے سوا جو شخص غصے میں بولے گا ڈیفینیٹلی وہ لمٹ کراس کرے گا، ایکسیڈ کرے گا، ٹرانسگریسر بن جائے گا، ٹرانسگریس کرے گا. غصہ انسان کی حالت اعتدال نہیں ہے، یاد رکھ لیں. ہمیں ملنے کے لیے ٹاؤن شپ میں جس زمانے الیکشن تھا لوگ آئے تھے، مست حال لوگ تھے یہاں. الیکشن کے زمانے میں 2002 کی بات ہے، 2002 کی. تو یہ ہمارے پیٹ والے لوگ مست حالوں کو بھی لے آئے، تو 50-100 کے قریب 150 مست حال لوگ، ان کو لے آیا کہ ان کے بھی ووٹ ہیں. تو مجھ سے ملایا، تو ان کا ایک سربراہ تھا. تو میں نے پوچھا آپ کا نام کیا ہے؟ اس نے اپنا نام بتایا. تو میں نے کہا اچھا ماشاءاللہ. اس نے اپنے نام کے ساتھ کہا کہ میرا نام عارف اپ ہے. تو میں نے پوچھا اس کا مطلب کیا ہے آپ کا؟ تو وہ اس نے مجھے سمجھایا کھڑے ہو کے. اس نے کہا حضور آپ جانتے ہیں نا ایک اپ ہوتا ہے ایک ڈاؤن ہوتا ہے. میں نے کہا یہ تو پتہ ہے. کہتے ہیں ہم اپ ہیں، سارے جو آئے ہوئے ہیں ہم اپ ہیں. تو یہ جو غصہ ہے یہ بندے کو اپ کرتا ہے. اب سمجھ آ گئی بات کی.
آپ اپنی روزمرہ پنجابی زبان میں، لاہوری زبان میں جہاز کہتے ہیں. یہ غصہ بندے کو جہاز بناتا ہے، غصہ بندے کو اپ کرتا ہے، یعنی ہارمونز اس کے اوپر چلے جاتے ہیں، اوپر اعتدال نہیں رہتا. لہذا اس وقت جو سوچتا ہے، جو کہتا ہے، وہ ڈیفینیٹلی حق کو ایکسیڈ کر جاتا ہے، وہ اعتدال پر، حق پر نہیں ہوتا. اس لیے اللہ پاک نے فرمایا اس وقت جو بولے گا، بھلے وہ درست بھی تھا انیشلی، اس کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی، دکھ کا اظہار کر رہا ہے، مگر غصے میں جو بولے گا یا جو حرکت کرے گا، اب وہ جو اس سے صادر ہو رہا ہے وہ اب حق نہیں ہے، اعتدال نہیں ہے، وہ ریونج فل ہے. اس وقت اینگر بندے کو ریونج فل بناتا ہے، نارمل نہیں رکھتا بندے کو. اس لیے اللہ پاک نے فرمایا بندے نارملائز رہے، اپنے آپ کو نارمل رکھ، اعتدال پہ رکھ، اپ نہ ہو، اور اس کی بجائے ڈاؤن رہیں، منکسر، تواضع، نیچے رہیں. بندے کا کام نیچے رہنا. اونچا ہونے کی بات کس نے سوچی تھی؟ ابلیس نے. اس نے میں کہا تھا انا خیر منہ، سب سے پہلا شخص زمین پر جس نے اونچا ہونے کی بات کی، اپ ہونے کی بات کی، وہ ابلیس تھا. اس نے کہا انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں. بس اس کی میں اس کو برباد کر گئی، اس کو لے ڈوبی، وہ ملعون بن گیا، قیامت تک کے لیے لعین ہو گیا، شیطان مردود. اور فرشتے جھک گئے تھے. ان میں سے بیشتر فرشتوں کو یہ سمجھ ہی نہیں آیا تھا شروع میں کہ انسان کو اللہ پاک زمین کے اوپر خلیفہ اور نائب کیسے بنا رہا ہے. اللہ سے پوچھا، مگر جب وقت آیا اس جدول آدم، سب جھک گئے. سو جو جھکتا ہے اللہ اس کو ملائکہ کی مانند علیین کا بندہ بنا دیتا. جو جھکتا ہے وہ علیین کا فرد ہوتا ہے، ملائکہ کی مثل. اور جو اونچا ہوتا ہے، اونچا اپ جاتا ہے، اس کو ابلیس اور اس کے جنود کا آدمی بنا دیتا ہے. یہ ایک فرق ہے. لہذا اپنی طبیعتوں پہ کنٹرول کریں، غصہ کنٹرول کریں. ورنہ والعافین عن الناس، اور واللہ یحب المحسنین. پھر اس طرح جب آپ ان چیزوں پہ عمل کریں گے تو اللہ پاک آپ کو سارا کا سارا بھلائی بنا دے گا، پورا احسان کا پیکر بنا دے گا. اور فرمایا اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. تو تین چیزیں ہیں نعمتیں اللہ پاک جن کو عطا کر دے وہ شخص محسن بنتا ہے، وہ سراپا بھلائی بنتا ہے. اس کے وجود سے، زبان سے ہر وقت خیر ہی خیر نکلتی. وہ چشمہ خیر ہے، جدھر جائے خیر پھوٹے گی. یہ ولایت ہے. یہ آپ کو ولی اللہ بننے کا گر بتا دیا. یہ ولایت ہے جس کے وجود سے صرف خیر پھوٹے، کبھی شر نہ پھوٹے، نہ من میں، نہ باطن میں، نہ اللہ کے حضور، اللہ کے تعلق میں، نہ مخلوق کے تعلق میں، خیر ہی خیر ہو. وہ ولی ہے. فرمایا الانفاق سخاوت ہے، خرچ کرو. قزم الغیظ ضبط کرو. عفو عن الناس معاف کرو. جب تین چیزوں کو کریں گے اللہ پاک آپ کو احسان کا پیکر بنا دے گا، محسن بنا دے گا. احسان کا یہ جو درجہ ہے، جب بھی انبیاء کا ذکر فرمایا اللہ رب العزت نے ان کو محسنین کہا. قرآن مجید کو جا بجا پڑھیں، آیتیں ہیں جہاں انبیاء کا ذکر آیا ہے اللہ پاک نے ان کے کذالک نجزی المحسنین، انبیاء کا پے در پے ذکر کر کے فرمایا اس طرح ہم محسنوں کو جزا دیتے ہیں. تو انبیاء کو بھلائی کا پیکر ڈکلیئر کیا اللہ رب العزت. اور اس کی شکل یہ ہے، میں اس کو آگے چل کے اور بیان کروں گا جب اجتماعی اخلاقیات کا موضوع آئے گا. انشاءاللہ تعالی ہمارا اجتماعی اخلاقیات یہ ہمارے آخری اس سلسلے کی سیریز میں آخری موضوع ہے. اس میں جا کے بتاؤں گا کہ یہ جو بھلائی اور احسان ہے اس کے 6 دائرے ہیں. اصلاً یہ میری آج کی گفتگو کا حصہ تھا، میں نے آج اس حصے کو کرنا تھا، مگر میں نے پہلے بھلائی اور احسان کی وضاحت پر اضافی چیزیں جو میرے منصوبے میں یا میرے خیال میں پہلے سے نہیں تھی، وہ میں نے اتنی اضافی سمجھا دی اور بیان کر دی کہ ان کا وقت نہیں بچا. تو ان کو میں اجتماعی اخلاقیات کے موضوع کے ساتھ ملا کے سمجھاؤں گا کہ یہ جو بھلائی کرنا ہے، ہر ایک سے بھلائی، اس کے 6 دائرے ہیں. 6 دائرے اس وقت صرف خلاصتاً سن لیں. 6 دائرے. سب سے پہلے بھلائی کرنا اپنے نفس کے ساتھ. میں وضاحت کروں گا انشاءاللہ اجتماعی اخلاقیات کے موضوع کے تحت. پہلا دائرہ اپنی جان کے ساتھ بھلائی، احسان.
دوسرا دائرہ والدین کے ساتھ احسان، والدین کے ساتھ بھلائی، یہ دوسرا دائرہ۔ تیسرا دائرہ اپنے اعزاء اقارب کے ساتھ بھلائی، رشتہ داروں کے ساتھ بھلائی۔ چوتھا دائرہ ہے یہ جو زمینی زندگی ہے، اس زمینی زندگی پر رشتہ داروں کے بعد سب کمزوروں محتاجوں کے ساتھ بھلائی۔ پانچواں دائرہ تمام انسانی طبقات کے ساتھ بھلائی، ہر انسان کے ساتھ بھلائی، خواہ اس میں آپ کے عقیدے اور مذہب اور دین کا بھی کوئی مخالف کیوں نہ ہو، وہ بھلائی کے معنی ہے۔ اور چھٹا دائرہ اس کرۂ زمین پر بسنے والی ہر مخلوق کے ساتھ بھلائی، خواہ وہ حیوانات ہیں، نباتات ہیں، جمادات ہیں، ہر خلق کے ساتھ بھلائی، ہر مخلوق کے ساتھ۔ یہ احسان اور بھلائی کے 6 دائرے ہیں، اس سے پوری کی پوری زندگی کور ہو جاتی ہے۔ یعنی آپ کسی سطح پر کسی دائرے میں کسی سے بھی زیادتی نہیں کر سکتے۔ اللہ پاک نے آپ کو پیدا اس لیے کیا ہے کہ آپ بھلائی کریں، نیکی کریں۔ اگر آپ ایمان کو قبول کر چکے ہیں، اسلام کو اپنا دین اختیار کر چکے ہیں اور اللہ کی بندگی کی راہ پہ چل پڑے ہیں، مومن ہیں، تو پھر محسن بننے کا راستہ یہ ہے کہ زندگی کے 6 دائروں میں جہاں آپ اپنی جان سے، ذات سے شروع کرتے ہیں اور کائنات ارضی کی ہر شے کے ساتھ، حتیٰ کہ حیوانوں اور پودوں کے ساتھ بھی بھلائی کرتے ہیں، ان کو کچلتے اور مسلتے نہیں ہیں۔ اس لیے میں نے کہا ہر ایک سے بھلائی، یعنی آپ سراپا بھلائی ہو جاتے ہیں، آپ کے وجود سے کسی کو گزند نہیں پہنچتی، کسی کو تکلیف نہیں پہنچتی۔ جب کسی کو تکلیف نہیں پہنچتی، کوئی آپ کے خلاف شکوہ کنا نہیں ہوتا، شکوہ نہیں کرتا۔ ہاں رہ گیا کوئی اگر حسد کرتا ہے، اس سے آپ نہیں روک سکتے، کیونکہ جتنی آپ کے اندر بھلائی ہوگی سمجھے اللہ کی اتنی نعمت ہے آپ پر، تو جس پر نعمت ہوگی اس کے حاسد بھی ہوں گے۔ کوئی حسد کرتا ہے تو وہ اس کا علاج آپ کو بتا دیے، کظم الغیظ، غصہ پینے، جواب نہیں دینا، معاف کر دینا، نظر انداز کرنا۔ چونکہ حسد وہ کرے گا، آپ کو غصہ آئے گا، غصہ آپ کا سارا کچھ برباد کر دے گا، تو حاسد کامیاب ہو گیا نا، آپ ناکام ہو گئے۔ وہ اگر ظاہری طور پہ حسد کرنے والا آپ کا کچھ بگاڑ نہیں سکا، تو باطنی طور پہ تو تباہ کر دیا نا آپ کو، کہ آپ نے اس کے حسد کا اثر لیا، غصے میں آ گئے، غصے سے نفرت میں آ گئے، آپ کے اندر سوء ظن آ گیا، برائی آ گئی، بھلائی چلی گئی، غصہ آ گیا، حق سے ہٹ گئے، آپ کے من کے اندر سوء ظن آ گیا، تو حاسد جسمانی طور پہ نقصان نہیں پہنچا سکا، مگر روحانی طور پہ آپ نے خود کو برباد کر دیا۔ اس لیے سرتا پا ظاہر و باطن بھلائی ہی بھلائی، اور ہر ایک کے ساتھ بھلائی اور اچھائی، تاکہ اللہ کے ہاں آپ پے کرانے احسان میں ہوں۔ کہ اللہ رب العزت قیامت کے دن فرمائیں گے، اعلان ہوگا، عرش سے آواز آئے گی، 2 قسموں کے لوگ کھڑے ہو جائیں، اعلان ہوگا۔ اسے امام ابو نعیم نے اپنی کتاب الاربعین میں روایت کی، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اعلان ہوگا جب کل اولین و آخرین میدان حشر میں جمع ہوں گے، تو عرش سے آواز آئے گی، این اہل المعرفت باللہ، اللہ کے عارفین کھڑے ہو جائیں، وہ لوگ جنہیں اللہ نے اپنی معرفت عطا کی تھی کھڑے ہو جائیں۔ آواز آئے گی عرش سے، اللہ ان کو کھڑا کرے گا۔ ان لوگوں کو جن کو اللہ نے اپنی معرفت سے نوازا ہے، اور دوسرا حکم ہوگا این المحسنون، وہ لوگ کھڑے ہو جائیں جو صاحبان احسان ہیں، جو زندگی میں سراپا بھلائی بن گئے تھے، ہر ایک کے ساتھ بھلائی کرنے والے تھے، ان کے اندر برائی رہی نہیں تھی، محسنین کھڑے ہو جائیں۔ 2 طبقے، پھر پہلا طبقہ کھڑا ہوگا، اللہ رب العزت پوچھیں گے ما انتم، تم کون ہو؟ حالانکہ وہ جانتا ہے، وہ کہیں گے باری تعالیٰ ہم وہ لوگ ہیں جنہیں تو نے نوازا، انعام فرمایا اپنی معرفت کے ساتھ، جن کو چنا۔ اللہ پاک فرمائے گا ہاں خاموش کھڑے رہو، تم سچ کہتے ہو، فیقول صدقتم، سچ۔ پھر دوسرے طبقے کی طرف اللہ پاک متوجہ ہوں گے، ثم یقول للآخرین، فرمائیں گے آپ کون لوگ ہیں؟ ان سے پوچھیں گے اللہ پاک، ما انتم، قالوا نحن المحسنون،
میرے اللہ ہم وہ لوگ ہیں جنہیں تو نے دنیا میں توفیق دی تھی کہ ہم سراپا بھلائی بن جائیں، محسن بن جائیں، ہم ہر ایک سے بھلائی کرنے والے تھے تیری توفیق سے۔ اللہ پاک فرمائیں گے قال صدقتم، تم نے سچ کہا ہے۔ قلت لنبی، میں نے اپنے نبی سے فرمایا تھا ما علی المحسنین من سبیل، جو لوگ محسنین بن جائیں گے اور سراپا بھلائی بن جائیں گے اپنی زندگی میں، اور بھلائی کا چشمہ اور پیکر بن جائیں گے، اور ان کے وجود سے برائی نکل جائے گی، تو میں نے فرمایا تھا قیامت کے دن ان کے اوپر گرفت کی کوئی راہ نہیں ہوگی، کوئی ان کی گرفت نہیں کرے گا، کوئی مواخذہ نہیں ہوگا۔ تو پھر اللہ پاک ان سے فرمائیں گے سنو ما علیکم من سبیل، آج تمہارے اوپر کوئی گرفت نہیں ہے، کوئی مواخذہ نہیں ہے، ادخلوا الجنت برحمتی، اور میری رحمت کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ، دوڑتے چلے جاؤ، جنتیں تمہارے لیے۔ اللہ کی معرفت رکھنے والے اور سراپا بھلائی بن جانے والے، ہر کسی سے بھلائی کرنے والے، یہ کہہ کر پھر حدیث پاک کے لفظ ہیں ثم تبسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ فرما کے آقا علیہ السلام مسکرا پڑے اور تبسم فرما کر کہنے لگے فقال لقد نجاہم اللہ من احوال بوائق القیامہ، قیامت کے جتنے احوال ہوں گے اور قیامت کی جتنی سختیاں ہوں گی اور مشکلات ہوں گی، اللہ پاک ساری سختیاں ان سے ختم فرما دیں گے، ان کے احوال ختم ہو جائیں گے، احوال ہولناکیاں، سختیاں ختم ہو جائیں گی، ٹھنڈی ہوائیں ہوں گی قیامت کے دن، ان کے لیے خوشگوار موسم ہوگا، سکون ہوگی، راحت ہوگی، ہنستے مسکراتے کھیلتے جنتوں میں چلے جائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو حدیث پاک بتاتی ہے ان سے حساب و کتاب ہی نہیں ہوگا۔ اس لیے تو اللہ پاک پوچھ رہا ہے کہ دو لوگ کھڑے ہو جائیں، عرش سے آواز آئے گی، میری معرفت والے جن کی زندگی میری معرفت میں گزری، میری پہچان میں گزری، جنہوں نے زندگی میں مجھے فراموش نہیں کیا، مجھے بھولے نہیں، نہ اپنے عمل میں، نہ فعل میں، نہ حال میں، نہ قال میں، نہ رات میں، نہ دن میں، کسی وقت مجھے نہیں بھولے، میری ایسی معرفت ان کو نصیب ہوئی، ایسی پہچان نصیب ہوئی کہ پھر مجھے بھولے نہیں ان کو۔ اور دوسری طرف فرمائیں گے وہ لوگ محسنین جو سراپا سر سے پا تک بھلائی بن گئے تھے، نیکی بن گئے تھے، اچھائی بن گئے تھے، ان سے کوئی برائی صادر نہیں ہوئی کسی کے لیے، وہ کھڑے ہو جائیں اور فرمائیں گے مسکرا جائیں جنتیں آپ کے لیے، اور آقا علیہ السلام فرما کے مسکرا پڑے خوشی سے کہ میری امت میں ایسے لوگ بھی ہوں گے۔ اور میرا خیال آتا ہے مجھے کہ جب آقا مسکرائے کہ میری امت میں ایسے لوگ بھی ہوں گے تو یقیناً جب یہ داخل ہوں گے تو جنت بھی مسکرا پڑے گی، خوشی سے جنت بھی مسکرائے گی کہ مولا تیرا شکر ہے کہ ایسے لوگوں سے مجھے آباد کیا ہے، ایسے لوگ میرے شہری بنائے ہیں، میرے ریزیڈنٹس بنائے ہیں، میرے پاس رہنے والے بنائے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ اس سال پہلی جماعت محسنین پیدا ہو، آج تک آپ رفقا تھے، اب میں رفقا کے اندر محسنین پیدا کرنا چاہتا ہوں، اور وہ محسنین ایسے جو وعدہ ایک بار کریں تو مرتے دم تک قائم رہیں، تاکہ قیامت کے دن جب عرش سے آواز آئے کہ محسنون کھڑے ہو تو آپ ان میں کھڑے ہوں، اس کی لاج رکھیں۔ اب میں رفقا میں سے محسنون پیدا کرنا چاہ رہا ہوں، ابتدا 3000 سے کر رہا ہوں، اگر آپ اس سے بھی بڑھ جائیں کیونکہ پوری دنیا بھی شامل ہے، 5000 پہ چلے جائیں تو کیا بات ہے، میری خوشی کا عالم کیا ہوگا، میں بھی کتنا مسکراؤں گا، کتنا خوش ہو جاؤں گا۔ اللہ پاک سلامت رکھے آپ کو، وما علینا الا البلاغ۔